اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کچھ نشانیاں بھیجتا ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. آپ تیزی سے اٹھے, آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے. آپ کھڑے ہوئے, بہت طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. راوی ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر بے شک آپ نے فرمایا یہی نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے, یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ اس لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت کے دن سے خوف دلائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے حالات, واقعات دنیا میں اس طرح پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں, اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. میکائیل علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے. جبرائیل علیہ السلام جن کی بہت شان اور مرتبہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات بلند مرتبہ فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, دو باغ ہیں. انسان ہمیشہ باقی رہنے والی مخلوق ہے. اس کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں گزرتا ہے اور باقی سارا آخرت میں, جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی. آخرت کے لیے سب کچھ ہمیں اسی دنیا میں ہی کرنا ہے. اس لحاظ سے یہ وقت, یہ عمر بہت ہی چھوٹی ہے. ہر گزرتا لمحہ آخری لمحہ ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا. اسی میں کرنا ہے جو کچھ بھی اچھا کرنا ہے. اپنے اندر کی اصلاح, اپنے اخلاق کی اصلاح, اس کا یہی وقت ہے. ہمارے اندر خوف اور محبت کے جذبات رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیں, اور جو لوگ ایسا کریں وہی اپنی زندگی میں بہترین انعام پائیں گے. رب کا خوف کیا ہے کہ اس کو اس دنیا میں نہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح جئیں جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر طرف ہمیں اس کی قدرت کے کرشمے نظر آنے لگیں, دل ہر لمحہ اس کی یاد سے معمور ہو, اس کو اپنے قریب پائیں. حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا میں اس طرح جئیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائیں. تو یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے برے کام چھوڑ دیے اور جن کاموں کا اس کو حکم دیا گیا اس نے ان کی تعمیل کی, تو ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں جن کے برتن, زیورات, عمارتیں اور ان میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی. ایک جنت ان کو اس امر کی جزا کے طور پر عطا کی جائے گی کہ انہوں نے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیا تھا, اور دوسری جنت نیکیوں کی جزا ہوگی. تو بنیادی طور پر انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نگرانی سے ڈرتا ہے, اور جب وہ اللہ کی نگرانی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اچھے کام بھی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے, اور جو اللہ کو پسند نہیں ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. جہاں تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کچھ چیزوں کو ہم پر لازم بھی کرتا ہے. نمبر 1, اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا. یعنی اس میں پہلی چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے. تو اس کا یقین ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے.
دوسرے یہ حرام کاموں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا. تیسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے فرائض ادا کرنا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو مومن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ کی یاد کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا، یعنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی اس کو خیال آ جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، تو میرا کیا بنے گا. اور اس طرح انسان اس برے کام کو اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بجائے نیکی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے. ضحاک کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو تنہائی میں اور ظاہر میں اللہ کی نگرانی کو ذہن میں رکھتا ہے اور حرام میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف پہنچا دیتا ہے اور پسند نہیں کرتا کہ اس کے نیک عمل سے کوئی آگاہ ہو، یعنی وہ خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ چھپا کر نیکیاں کرتا ہے، اپنی نیکیوں کا اشتہار نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ مجھے ایک دن رب کو جا کے ملنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ بے شک مومن اس مقام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اور دن رات اس پر قائم بھی رہتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں ان کو پسند نہ کرے اور قبول نہ کرے، تو اس بات کا انہیں بہت ڈر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن احسان اور خشیت جمع کرتا ہے، یعنی عمل میں احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف نیکی کرنے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے. اور منافق بدعملی اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے، عمل بھی کچھ نہیں کرتا اور ڈرتا بھی نہیں ہے. لیکن مومن اس کے برعکس اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے کہ کہیں پہاڑ اس پر گر نہ جائے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی، یعنی کوئی بات ہی نہیں، بڑے سے بڑا غلط کام کر کے کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، اور اس پر نہ ڈرنا، نہ توبہ کرنا اور نہ اس سے باز آنا. حقیقت یہ ہے کہ مومن کا خوف جنت میں پہنچ کر ہی ختم ہوگا. اس سے پہلے کے سارے مرحلے، خواہ وہ دنیا میں رہتا ہو، خواہ وہ قبر کی زندگی ہو، خواہ وہ حشر ہو، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہی رہتا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا، یعنی پل صراط کو جب تک کراس نہیں کر جائے گا اور جنت میں پہنچ نہیں جائے گا، اس کا ڈر نہیں ختم ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہگار ہے لیکن اللہ سے ڈر جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. جنت کے 2 باغوں کے بارے میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں اور 2 سونے کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی. اب ہر ایک کو اپنے مرتبے کے مطابق وہ 2 باغ ملیں گے جس کا وہ مستحق ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ضروری ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں. وجل کہتے ہیں دل کی کپاہٹ کو، اور ایسی ہستی کو یاد کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جس کی سلطنت اور اس کی سزا سے خوف کھایا جاتا ہو، یعنی سخت ڈر کسی بڑی ہستی کا کہ جس سے یہ ہوگا کہ انسان کا دل پاش پاش ہونے لگے. اور جتنا انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دو مقامات ہیں، ایک ہے عام لوگوں کا خوف اور ایک ہے صاحب معرفت کا خوف۔ جو پہلا خوف ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے، اور یہ عام لوگوں کا خوف ہے، اور خوف کی یہ قسم جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جنت اور جہنم اطاعت اور نافرمانی کا بدلہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کو پہچاننے والوں کا خوف، یہ ہے اللہ کی ذات سے خوف کھانا، کیونکہ ان کو یہ 3 لفظ ہی کافی ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی وہ کرنے کی اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کرنا اچھا خیال کیا۔ ان کا یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جسے میں نے خود کیا ہے۔ اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کے لیے اپنے رب کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ دل پر خوف کے طور پر اثر انداز ہوتی ہے، پھر یہ خوف اعضاء پر عمل کی صورت میں آتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایسا ڈر آتا ہے جو عمل میں بدل جاتا ہے، وہ صرف ڈر نہیں رہتا۔ اتنا خوف ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے فرائض پورے کرے اور حرام کاموں سے بچے۔ اگر خوف اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ نفس کو نفلی نیکیوں میں کمر بستہ کرنے اور ناپسندیدہ کاموں کی باریکیوں سے رک جانے پر آمادہ کرے، اور فضول مباح کاموں میں فراخی سے بیزاری پیدا کرے، تو یہ خوف زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اللہ کا ایسا خوف جو پسندیدہ نہیں۔ اگر خوف اس سے بڑھ جائے کہ انسان بیمار ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا چمٹ جانے والے غم میں پڑ جائے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے، تو اس طرح کہ وہ اس کو اللہ کے مطلوب اور پسندیدہ فضیلت والے کاموں کو حاصل کرنے سے روک دے، تو یہ خوف پسندیدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کا وہ ڈر پسندیدہ ہے جس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور وہ خوف ناپسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ خوف کے ساتھ محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مومن کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہو اتنی ہی اس سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ محبت توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہی سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں امید اور خوف دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 57 ہے۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے، وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوف کے ساتھ رحمت کے امیدوار ہونا بھی ضروری ہے۔ پیغمبروں کی صفت آئی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ پھر یہ کہ خوف کے ساتھ مٹھاس اور اطمینان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی مومن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اندر کڑواہٹ نہیں آتی بلکہ ایمان کی حلاوت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا خوف ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا خوف خوش قسمتی کی علامت ہے،
کیونکہ انسان اپنے ہی پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. یہ خوف عزت کا باعث ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اللہ کا خوف لازم ہے، یہ راستے کی منزلوں میں سے سب سے بڑی منزل ہے اور دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. یہ ہر شخص پر فرض ہے. جیسا کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا واجب ہے، جو نہیں ڈرتا وہ گناہگار ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہے صرف پیار ہی پیار، اللہ تعالی سزا بھی دیتا ہے. صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لوگوں کی بجائے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. کبھی خوف حرام بھی ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ سے ڈرنا. جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر اللہ سے اس طرح محبت کرنا جس طرح کی محبت اللہ سے کی جاتی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّايَ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے بندوں کو ڈراتا بھی ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے. یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں پس تم مجھ سے ہی ڈرو. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ اس جہان کی خبریں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ اس سے بندوں کو ڈرائے، تاکہ وہ حرام اور گناہ کے کاموں سے بچ جائیں. یا عبادی فتقون، یعنی میری گرفت، میری سزا اور میرے عذاب سے ڈرتے رہیں. اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کچھ نشانیاں بھیجتا ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. آپ تیزی سے اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے. آپ کھڑے ہوئے، بہت طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. راوی ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر بے شک آپ نے فرمایا یہی نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت کے دن سے خوف دلائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے حالات، واقعات دنیا میں اس طرح پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. خوف اور ایمان لازم و ملزوم ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بے شک خوف اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے اور ایمان کی لازمی چیزوں میں سے ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو. تو اس آیت میں اکیلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ ایمان کا لازمی جزو ہے. جتنا انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. نیک بندے اور خالص دل کے حامل لوگ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ انبیاء کی صفت بھی ہے، فرشتوں کی صفت بھی ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اس ڈر کا اصل مقصد کیا ہے کہ بندے کے اندر نیکی کے کاموں کی طرف رغبت پیدا ہو اور برائیاں چھوڑنے کا خوف پیدا ہو. میکائیل علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے.
جبرائیل علیہ السلام جن کی بہت شان اور مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات بلند مرتبہ فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ میں بے شک ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ کہتے ہیں اپنی قوم کو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہود علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آ جائے، بلکہ آپ صرف اسمائل کرتے تھے، تبسم فرماتے، اور جب بھی بادل یا ہوا دیکھتے تو خوف آپ کے چہرے پر پہچانا جا سکتا تھا، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لوگ بادل دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی لپٹے ہوئے بادلوں کی تہوں کے اندر سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ ایک قوم عاد ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسے گا۔ پھر متقین کی صفات میں سے ہے الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کو پہچانے، یعنی اللہ کو، اس کی عبادت کرے اور اس سے ڈرے۔ اللہ نے اپنی عظمت اور بڑائی پر دلائل مقرر کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا خوف کریں، اور ان کے لیے اللہ نے اپنے عذاب کی شدت اور اپنی سزا کے مقام کو بیان کیا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے تاکہ وہ اس سخت عذاب والے گھر سے نیک اعمال کی وجہ سے بچ جائیں۔ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ انذار اور تبشیر کرتے ہیں وہ بھی ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں کہتے ہیں کہ انذار ایسی چیز کی خبر دینے کو کہتے ہیں جس میں خوف زدہ کیا گیا ہو، یعنی ایسی خبر جس سے خوف دلایا گیا ہو، اور تبشیر ایسی خبر دینا جس میں خوشی ہو۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے بھی۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مقرب لوگوں کے اندر خوف کی کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ امام ابن قیم ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہ اللہ عز و جل کی طرف سفر کرنے والے کے دل کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی پرندہ ہو، اللہ کی محبت اس کا سر اور اللہ کا خوف اس کی رحمت کی امید، اور اسے دو پر ہوں، پھر سر اور دونوں پر سلامت ہوں گے تو پرندے کی اڑان بھی عمدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کی پہچان کرتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے، پرندہ اڑ کے جا رہا ہے، تو اسے اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی۔ تو تین چیزیں ہو گئی، محبت، خوف اور امید۔ کہتے اگر سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ مر جائے گا، اور اگر اس کے بازو کھو جائے تو ہر شکاری اور ہر توڑ پھوڑ کرنے والے کا نشانہ بن جائے گا۔ اللہ کی محبت سے مراد اس کا سر ہے، تو سر کاٹ دیا، محبت ختم، پرندہ ہی مر جائے گا۔ اس کی خوف اور اس کی رحمت کی امید اس کے دونوں پر ہیں، اگر یہ نہ رہے تو وہ اڑ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اگر یہ سب چیزیں سلامت ہوں گی تو پرندے کی اڑان بہتر ہوگی، یعنی اطاعت تیز تر ہوگی۔ سلف صالحین بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب لوگ جنت میں جا رہے ہو، صرف ایک آدمی نہیں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا سر میری ران پہ تھا جب وہ فوت ہوئے، تو انہوں نے مجھے کہا میرا سر نیچے رکھ دو، تو میں نے ان کا سر زمین پر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا اگر اللہ مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے اور میری ماں کے لیے بربادی ہو، یعنی اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی ہم پار لگیں گے۔ اللہ کے خوف کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، کامیابی ملتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر نجات ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے، یعنی جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے انسان، تو اس کا یہ آنسو گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہہ جائے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین پر اقتدار ملے گا۔ اللہ سے ڈرنے کی مناسبت سے مخلوق کا بھی اس بندے سے ڈرنا۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ جس قدر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے، اور جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں مخلوق اتنا ہی آپ سے ڈرتی۔ کتنی دلچسپ بات ہے یہ، یعنی جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہے لوگ بھی اتنا ہی آپ سے محبت کریں گے، اور جتنا آپ اللہ سے ڈریں گے مخلوق بھی اتنی آپ سے ڈرے گی، اور جتنا آپ اللہ کی ذات میں مصروف رہتے ہیں اتنا ہی مخلوق آپ کے کام میں مصروف رہتی ہے۔ خوف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک شخص جو اللہ سے ڈرتا تھا لیکن اس کے پاس نیک عمل نہیں تھے، تو اس نے اپنی اولاد کو کہا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہے سمندر میں بہا دینا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے ذرات اس کے اکٹھے کر لائیں، ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا وہ اکٹھا کر لائیں اس کا اسٹف۔ تو اب اس کو ایک انسان بنا کر اللہ کے حضور کھڑا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا یا رب آپ کے خوف کی وجہ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ پھر قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت اور اجر کبیر کا باعث ہے خوف۔ ان الذین یخشون ربہم لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ کہ آج دنیا میں ڈرنا جو ہے وہ قیامت کے دن امن کا باعث ہوگا، حساب کے دن کا اطمینان ہوگا، عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سورۃ البینہ میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کی قوت اور نتائج کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر و نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، خاشعین پر نہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے عنقریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ پھر نیک اعمال میں سبقت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پس وہ جاہل ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے وہ عالم اور اطاعت گزار اللہ سے ڈرنے والا۔
موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف دوڑنے والا ہے، دونوں گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے، یعنی کہ وہ دنوں اور گھڑیوں کو، یعنی جو وقت اس کا گزرتا ہے اس کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ خوف کے نتیجے میں نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ خوف اللہ کی اطاعت کے کام کرواتا ہے، فرائض کی پابندی کراتا ہے، لوگوں کی خدمت کراتا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اس دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت عوری چڑھانے والا ہے۔ اس خوف کے نتیجے میں قرآن کا اثر دل پر ہونے لگتا ہے۔ یہ خوف اللہ کا بندوں کو حدود کے اندر رکھتا ہے۔ خوف کی وجہ سے حق بات کہنے کی توفیق ملتی ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ یہ خوف جو ہے گناہوں کو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ کر دیتا ہے، یعنی نفرت ہونے لگتی ہے گناہوں سے۔ غلط فعل سے انسان کو بچاتا ہے، ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ کان اللہ کی نافرمانی کی آوازیں سننے سے بچتے ہیں، آنکھیں محارم کو دیکھنے سے بچتی ہیں، یعنی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، ہاتھ سلامتی دینے والے بنتے ہیں، پھر قدم اللہ کے راستے میں اٹھتے ہیں۔ خوف برائی کا حکم دینے والے نفس کا علاج بھی ہے، خواہش نفس سے روکتا ہے، خواہشات پر غالب آنے کی طاقت دیتا ہے، گناہوں کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں خوف کے نتائج میں سے یہ ہے کہ خوف خواہشات کا قلع کما کر دیتا ہے اور لذتوں کو بے مزہ کر دیتا ہے، پس جو نافرمانیاں ان کو محبوب ہوتی ہیں وہ ناپسندیدہ اور بے مزہ لگنے لگتی ہیں۔ یعنی جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو نافرمانی کے کاموں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معرفت کرواتا ہے، انسان کو باریک گناہ نظر آنے لگتے ہیں، انسان گناہوں کو مٹانے کی دعائیں کرنے لگتا ہے، وہ ایسی دعائیں مانگتا ہے، رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی خطایای و عمدی و جہلی و ہزلی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے ارادے کے ساتھ کیے کاموں اور بلا ارادہ کاموں میں، اور میری ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا۔ تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو دنیا میں گناہوں سے پاک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ خوف انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، اصل منزل تک پہنچنے کی فکر لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، یعنی جلدی نیک کام شروع کر دے گا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ خوف انسان کو باادب بناتا ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں، جو معبود برحق کی عظمت کو معلوم کر لیتا ہے اس کا خوف بڑھ جاتا ہے، اور جو اپنے رب کی ناراضگیوں سے ڈرتا ہے اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ بس خوف بیکار ہو جانے کی بیماری کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے، اور مومن کو خوف ہی باادب بناتا ہے، اور اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔
حسن بصری کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، جتنا تم اپنی برائیوں پر عذاب دیے جانے سے ڈرتے ہو وہ اس سے زیادہ اپنی نیکیوں کے رد ہو جانے سے ڈرتے تھے کہ ہم نے جو نیک کام کیے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو قبول بھی ہوں گے کہ نہیں۔ خوف دل کو عاجزی اختیار کرنے والا بنا دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، نصیحت سننے کے قابل بناتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاھا فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشا۔ اللہ کا خوف نہ ہونے کے نقصانات بھی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ دل کا بگاڑ، گناہوں پر جرأت ہونا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، بڑی بڑی باتیں کرنا، نصیحت قبول نہ کرنا، دین کھیل تماشا بن جانا، اور دنیا میں انتہائی منمک ہونا۔ اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ احمد بن عاصم انطاکی کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جتنی معرفت زیادہ رکھتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا اس کے اندر ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات اور اس کی قدرت اور عظمت پہ غور کرنا، اپنے اندر یقین پیدا کرنا، یعنی یقین کا تھوڑا سا حصہ بھی دل میں داخل ہو جائے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور شک دور کر دیتا ہے، اور انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور اللہ کے خوف سے بھی بھر جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننے والے کا ہنسنا کم ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت کا علم ہو جاتا ہے۔ اس پر یقین رکھنا کہ اللہ چھپا کھلا سب جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں اس بندے کو سمجھ آنے لگتی ہیں۔ انسان اللہ کی ذات کو جب پہچانتا ہے تو ساتھ ہی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا۔ ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی کے اوپر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز اور نہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی عقل مند مومن سورۃ الحدید، سورۃ الحشر کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لے تو اس کا دل اللہ کی خشیت سے پھٹ جائے اور وہ اپنے رب کی عظمت پر حیران رہ جائے۔ قرآن مجید سے رقت طاری ہو جانا، انبیاء اور نیک لوگوں کی سیرت کو جاننا۔ امام غزالی کہتے ہیں انبیاء اور صحابہ کی سیرتوں کو جاننا، اس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے، یعنی سیرتوں کے اندر، اور ڈرایا بھی جاتا ہے۔ یہ معرفت اللہ کے خوف کو ابھارنے کا سبب ہے۔ اگر وہ فوری طور پر اپنا اثر نہ ڈالے تو بالآخر انجام کار میں وہ ضرور ڈالے گا۔ برے انجام میں غور و فکر کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ موت اور آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا، حشر کے دن کو سوچنا، دعا مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ پھر یہ دعا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، آخر تک یہ دعا۔ پھر اللہ سے ڈرنے والے بننے کی دعا کرنا۔ تو کرنے کے کام یہی ہے کہ انسان وہ تمام ذرائع اختیار کرے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، نہ کہ اللہ سے دوری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔